تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے زبان۔ آپ کبھی بے زبان جانور کو دیکھیں، اسے جتنی مرضی بھی تکلیف ہو، جتنا مرضی بھی درد ہو، اور جتنا مرضی بھی کسی چیز کی اس کے خواہش پیدا ہو، وہ اپنا ما فی الضمیر بیان نہیں کر سکتا۔ لوگ ترس کھا کے کہتے ہیں اس بے زبان پہ رحم کرو، یہ تو بیچارہ بول ہی نہیں سکتا، بتا ہی نہیں سکتا۔ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یاد رکھیے گا جب نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے، صحیح جگہ پہ اسے استعمال کیا جائے تو وہ شکر ہوتا ہے، اور جب اسی کا استعمال غلط کیا جائے تو ناشکری ہوتی ہے۔ زبان کا بھی درست استعمال کرنا یہ اس نعمت کا شکر ہے، لیکن اپنی زبان کا غلط استعمال کرنا، اس سے جھوٹ بولنا، بددیانتی کے لیے زبان کو استعمال کرنا، غیبت کرنا، بہتان ترازی کرنا، یا لغو باتیں کرنا، بیکار باتیں کرنا، یہ اس نعمت کی ناشکری ہے۔ اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو لوگ درست بات بھی کریں لیکن بہت ہی زیادہ کریں، ہر وقت ہی بولتے رہیں، ہر وقت ہی بات کرتے رہیں، ان کے لیے بھی ہمارے بزرگوں نے ادب یہ لکھا ہے کہ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین بات وہ ہوتی ہے جو مدلل ہو، جامع ہو اور مختصر ہو۔ آپ بہت زیادہ باتیں کریں گے، بہت زیادہ گفتگو کریں گے تو وقار ختم ہوگا، آپ کی بات کی قدر نہیں رہے گی، لوگ کہیں گے کہ اس کی تو طبیعت ہے، ہر وقت بولتا ہے۔ تو اپنی گفتگو کو ایک تو ہمیشہ خوبصورت بات کی جائے۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے جب بات کہو تو اچھی بات کہو، خوبصورت بات کرو۔ جب لوگوں سے بات کرو تو ایک تو بات اچھی کرے، کوئی بےہودہ، کوئی لغو، کوئی بیکار بات کبھی نہ کرے، اور ایسی گفتگو جو آپ کی شخصیت سے میچ نہ کرتی ہو، یعنی اتنا معزز آدمی ہو کہ خدا نہ خواستہ اگر گالی دے اور بےہودہ اور عبث اور لغو بات کرے تو لگے گا کہ یار اس شخص نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں۔ اچھی بات کرے، ہمیشہ معقول بات کرے، اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر بھی، اپنی اولاد کے سامنے اپنے لہجے کو غیر محتاط کبھی نہ کرے۔ ایک بزرگ میرے پاس آیا کرتے تھے تو مجھے کہنے لگے بڑا شور کرتا ہوں گھر میں اور بڑا احتجاج کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی میری کوئی بات نہیں سنتا۔ تو میں نے کہا کہ ایک سادے آدمی کا سادہ نسخہ آپ استعمال کریں، ہو سکتا ہے آپ کی پریشانی کا کوئی حل نکلے۔ تو کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا آج آپ نے گھر جانا ہے تو کوئی شور نہیں کرنا، صرف السلام علیکم کہہ کے اپنے کمرے میں چلے جانا ہے۔ تو فرماتے مجھے دوبارہ ملے تو کہنے لگے میں السلام علیکم کہہ کے اپنے کمرے میں چلا گیا تو جس بہو کو کئی آوازیں دیتا تھا وہ نہیں نہ آتی تھی، 10 منٹ گزرے تو آ گئی، کہنے لگی ابا جی طبیعت ٹھیک ہے، کوئی چیز چاہیے تو میں لاؤں؟ چپ رہسیں تے موتی مل سن، تے ذکر کریں تے ہیرے۔ تو میرے عزیز اپنی گفتگو کو بے وقار نہ کریں، اپنے انداز کو بے وقت نہ کریں، تھوڑی بات کریں، معقول بات کریں۔ اور پھر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہماری جو گفتگو ہوتی ہے اس کا ہمیشہ اثر ہوتا ہے۔ آپ کی بات سننے والے 2 لوگ ہو یا 2 کروڑ ہو، بات کا اثر ہوتا ہے۔ آپ اپنے دوستوں کے بیچ بات کر آتے ہیں، آپ کا خیال ہوتا ہے انہوں نے توجہ نہیں کی، آپ کا خیال ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کی بات کو اہمیت نہیں دی، حالانکہ آپ کی بات وہ وقتی طور پر انکار کر بھی دیں لیکن گھر جا کے سوچتے ہیں کہ یار میرے فلاں دوست نے یہ بات کی تھی۔ آپ کے منہ پہ کہہ بھی دیں نہیں تجھے نہیں پتا، لیکن آپ کی بات کا اثر ہوتا ہے۔ آپ 2-2.5 سال کے بچے کو گھور کے دیکھیں تو وہ رو پڑتا ہے، بیٹا بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ جاؤ، اللہ جزا دے آپ، اللہ تعالیٰ بہت سا ناراض نہ ہوئیے۔ وہ گھور کر آپ دیکھیں تو بچہ رو دیتا ہے، اور اسی بچے کو چھوٹا بچہ ہے، آپ مسکرا کے بات کریں تو مسکرا دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی بات کا اور